عبادت کو تخلیق کے ساتھ اٹیچ کرنا، دیٹ مینس کہ آپ کی ٹوٹل لائف جو ہے وہ عبادت ہونی چاہیے. ہم نے عبادت کا معنی کچھ بالکل ایک لمیٹڈ چار دیواری میں بند کرنے کی کوشش کی، ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے واضح کہا ہے کہ میں نے پیدائش کا مقصد ہی یہ رکھا نا، تو اس کا مطلب ہے ہر سانس کے ساتھ عبادت ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت واسٹ مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر، بہت بڑا پریکٹیکل ہے. اسی وجہ سے جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں نا، تو ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جن کو عبادت کرنا پوچھا جائے کہ عبادت آپ کے نزدیک آسان ہے یا مشکل، تو وہ کہیں گے جی مشکل ہے. کوئی کہتا ہے عبادت آسان ہے، تو میں کہتی ہوں مشکل ہے. کیونکہ عبادت آسان اس کو لگتی ہے جس کو لگتی ہے عبادت کر لی اور ہو گئی، تو نماز پڑھنی تھی پڑھ لی، روزہ رکھنا تھا رکھ لیا، نماز عبادت ہوگی. جبکہ عبادت کرنے کا نام نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے اس کو زندگی کے ساتھ رکھا. عبادت کرتے رہنے کا نام، کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر، کنٹینیوس عمل. ہاں جی، یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آپ سورہ فاتحہ کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے. یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور کوئی آیت کوئی سورت کچھ نہیں، یہ ضرور پڑھتے ہیں. اچھا، اس پوری سورت میں آپ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں 4 سنت بھی پڑھیں تو 4 دفعہ یہ دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے. میں یہ کہتی ہوں سیدھا راستہ تو ٹھیک ہے، سیدھے پر ہیں تو مصلی پہ کھڑے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس وقت جو دعا ہے نا، اس وقت یہ معنی ہے مولا کریم میں جس راستے پر ہوں مجھے اس راستے پر استقامت عطا کر. اس کو عبادت کے ساتھ اٹیچ کیا گیا. تو عبادت اصل میں لفظ ہے عبد، عبد عربی زبان کا، اور عبد کا معنی تھا غلام. آقا علیہ السلام کے دور میں اور بعد میں بھی عرصہ دراز تک غلامی کا سلسلہ رہا. اور غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. مالک کے آدھے کھڑا ہو جائے تو جب تک مالک کا اشارہ نہ ملے اس کو ہمت ہی نہیں ہو بیٹھ سکے. ہمارے ہاں جو سرونٹ ہیں، جو نوکر ہیں، جو یہ غلام نہیں ہیں. اور اگر یہی اسی معنی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو عبادت عبد کا فعل، عبد جو کام کرتا ہے اس کو عبادت کرتا ہے. جیسے ملازم ملازمت کرتا ہے، سرونٹ سروس کرتا ہے، خادم خدمت کرتا ہے، عبد عبادت کرتا ہے. اب عبادت وہ نہیں ہے جو مجھے لگتی ہے، جو آپ کو لگتی ہے وہ عبادت ہے. جی میں یہ چیز عبادت سمجھتی ہوں، مجھے یہ ٹھیک رہتا ہے، وہ میٹر ہی نہیں ہے ہمارا. وہ عبادت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے. وہ اللہ کی کرنی. دنیا میں جس میں نے مثالیں دی خادم کی، وہ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں بیکاز کہ ہم بھی محتاج ہیں، وہ بھی محتاج ہے. رب کی ذات سمجھ ہے، اس کو عبادت کی ضرورت نہیں. بڑا سیدھی سی بات ہے، عبادت ہم اس کی کرتے ہیں، فائدہ پھر ہمیں ملتا ہے. مطلب ہم جھکتے ادھر ہیں اٹھتے ادھر ہیں، مانگتے وہ ہے نا. عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہوتے ہیں اور نکھر خود رہے ہوتے ہیں، نام مال ہمارے بہتر ہو رہے ہوتے ہیں. تو عبادت جو اصل چیز ہے نا، جس کی وجہ سے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہمیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو عبادت تھی جب اشرف المخلوقات کیا تو کہا جی آدم کو سجدہ کرو. وہ حضرت آدم کو سجدہ کیوں کرو؟ بیکاز کہ رسپیکٹ دو. وہ ایک مخلوق ہے، نئی مخلوق ہے، اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ان کو رسپیکٹ دو. وہ شیطان سائڈ پہ ہو گیا تو باقی فرشتوں نے کر دی. تو اب کلیئر ہو گیا کہ اس وقت شیطان کو متکبر کیوں کہا گیا. اس نے اپنی سوچ پہ رکھا کہ میری تو ورک زیادہ ہے، میں نے بڑا کام کیا ہے، یہ تو آج بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا. تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اپنی سوچ کو دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ حکم دینے والا کون. وہ یہ نہ دیکھتا نا کہ کس کو کرنا ہے، وہ یہ دیکھتا مجھے حکم کس نے دیا. تو کبھی وہ یہ غلطی نہ کرتا. ہم سب کے ساتھ بھی عبادت کے میٹرز میں نا یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے کہ ہمارے بڑے جو ہمیں کہہ رہے ہیں، اور ہمارے بڑوں نے بھی سیکھا نہیں. انفارچونیٹلی بہت سارے گھر، ہر گھر کی بات نہیں کر رہی لیکن بہت سارے گھروں کے میٹرز ہیں کہ بڑوں نے بھی نہیں سیکھا، ہمیں بھی نہیں سیکھا، اور ہم بھی وہ مصلی پہ بیٹھنے کو عبادت سمجھ رہے ہوتے ہیں. جسٹ اونلی، وہ نہیں کہ عبادت نہیں، وہ عبادت ہے. اونلی ہمارے نزدیک عبادت یہی ہے کہ جی ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے، لیکن ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم پڑھتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے رہا. اب وہاں سونے کا لفظ نہیں، خود پیٹ بھر کے رہا، پیٹ بھر کے وہ تہجدی پڑھتا رہا ہو، قرآن پڑھتا رہا ہو، لیکن فرمایا جو خود پیٹ بھر کے رہا اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو گیا، تو حضور کہتے ہیں کہ وہ کیوں بھوکا سویا تھا؟ تمہارے فریج میں کھانا پڑا ہوا تھا، تم نے کیوں نہیں؟ یہ نہیں کہ وہ مانگنے کیوں نہیں گیا، نہیں، مانگنے کا تو سوال ہی نہیں رکھا. کہا بے شک پوری رات تہجد پڑھتے رہے، آپ قرآن پڑھتے رہے،
ادھر آپ کے ہمسائیگے میں یا آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی ایسا تھا جس کو ضرورت تھی آپ کی ہیلپ کرنے کی اور آپ نے نہیں کی تو حضور فرماتے ہو پھر ہم میں سے بھی نہیں. تو آپ اندازہ یہیں سے کرنا کہ عبادت میٹر ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ صرف سجدے پہ سجدہ. ایک بڑا مشہور شعر نا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ گئی. تسبیح پھرتی رہے اور وہ اصل عبادت نہ سمجھ سکے تو پھر وہ اس کا فائدہ کوئی نہیں. عبادت ایک تو اللہ کی اور ایک اس نے جو معاملات لوگوں کے ساتھ رکھے ہیں انسان کے وہ بھی.